بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح طور سے بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو اس کے پاس برکت سماوی بھی ہوتی ہے اور برکت ارضی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں مٹی پھانک رہے ہیں اور آسمان میں بہت بلند ہے، یہ زمین میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور آسمان، اہل آسمان میں بہت بلند ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں کہ مطلب جتنا عرصہ بھی میں اور آپ ساتھ ہیں انشاءاللہ تو ہم مل کر غور کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد بھی کہ ان چیزوں کو اپنا ایک نصب العین بنائیں۔ کوشچن یور اون سیلف، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے اب تک اپنے زندگی میں یہ کام کتنا کیا ہے؟ اپنے آپ پر سوال کرنا، اپنے آپ کو حساب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا، کتنی دفعہ کیا ہے یہ کام؟ یا خالی دوسروں پر ہی فتوے دیتے رہیں؟ دوسروں پہ ہی کرتے رہے، ہم؟ تشریح زیادہ تو دوسروں پہ کرتے رہے۔ دوسروں بھی کرتے رہے، اپنے تو کوئی سوچے ہی نہیں۔ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کا ایمان خراب ہے، وہ گمراہ ہے، وہ زیادتی پر ہے، وہ ظالم ہے، سارے کے سارے فتوے دوسروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں آپ لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں اور دلاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال یا کوئی کمنٹ یا کوئی چیز جو ہمارے خاص طور سے، کیونکہ ہماری پچھلی اور یہ گفتگو جو ہے یہ امامت سے متعلق ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال اٹھا ہو یا کوئی اشکال موجود ہو ہماری پچھلی گفتگو پر ہو تو وہ پوچھ لیجئے۔ ایک سوال ذہن میں یہ اٹھا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ امامت کا عہدہ انسانیت کے ایک لیول پر آ کے حضرت ابراہیم کے بعد سے شروع ہوا، تو اس سے جو پہلے انسان گزر چکے تھے ان کے لیے یہ چیز نہیں تھی۔ یہ ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اچھا، سوری، ہاں بات پوری کر لیں، پھر میں آپ ہاں، کو جواب دوں گا۔ یہی سوال تھا کہ مطلب کہ ایسا پھر ان کے لیے کیا تھا کہ امامت اگر نہیں ہے تو ہمارے دیکھیں، لیے ہے۔ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے نا یہاں پہ، کہ یہ دو باتیں ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خدا نے کسی انسان کو امام بنایا یا نہیں بنایا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسانیت کو امامت کی راہ سے ملنے والی جو فیسلٹی ہے، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ یہ سمجھا تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا اور ایڈیشنل فیسلٹی ہے ان ایڈیشن ٹو نبوت و رسالت، ہے نا؟ یہ بات ہم نے سمجھی تھی نا، جی جی، ٹھیک کہ ایسے ہی۔ امامت نبوت اور رسالت کا ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ ایک اضافی چیز ہے، ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ اضافی چیز حضرت ابراہیم سے پہلے انسانوں کو ملی تھی یا نہیں ملی تھی، ایک بات۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان جو ہے، کوئی ایک فرد، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ایک فرد سامنے ہے، ایسے کوئی فرد مثال کے طور پر حضرت نوح یا اور جو پہلے پیغمبران ہیں، کیا وہ بھی امام تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آ رہی ہیں نا، سمجھ رہے جی ہیں نا؟ جی 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 یہ جی، دو الگ صحیح، سوال ٹھیک بن رہے ہیں، ٹھیک۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ دو الگ سوالات ہیں۔ تو ان دو کو اپنے پاس لکھ کے رکھیے، اور اگر میں ٹھیک ہے، بھول جاؤں تو یاد دلائیے گا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج گفتگو، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا نبی، رسول، امام، ان تمام کی پراپر ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ ٹھیک جی، ٹھیک۔ مجھے اس میں یہ تھا کہ ایمان سے پہلے ہم نے کہا کہ پہلی سٹیج پر جو انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ نبی کے سٹیج پہ ہوتا ہے، دوسرے ہم، پر رسالت، اور پھر ہم، تیسرے پر جا کے آخری سٹیج ہم، جو ہے وہ ہے جہاں پر ہمارا امامت سے ہم، ہوتا ہے۔ ہم، جیسے کہ یہ انہوں نے افسوس بھائی نے لکھا بھی کہ
کہ بہت ہوں آپ نے کہا تھا، بتایا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں جو کہ امامت سے ہوں مطلب امامت سے ولایت کی طرف جاتے ہیں. ہاں، امامت کی ولایت میں، ہاں، امام کی امامت کی ولایت ولایت میں. پر جاتے ہیں، وہ جی بہت کم لوگ جی. ہوتے ہیں. تو ہوں یہ جو نبی اور رسول ہے، ہوں یہاں سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے نبی سے. جی. تو ان کا جو ہے نا، جب تک کہ ہم صحیح وہی طرح کہہ سے رہا ہوں نا کہ جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے تینوں کا معنی نہیں سمجھیں گے نا. ہاں نہیں سمجھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی ہوں پھر. ہوں. یہاں پر اسی مجھے لیے بھی میں کنفیوژن نہیں پائی ہے. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں سوالوں کو لکھ کے رکھ لیجئے اور یاد دلا دیجیے گا کہ میں بھول نہ جاؤں اس کا جواب دینا. ٹھیک سر ایک ٹھیک ہے. سوال اور یہاں پر تھا ہوں سر کہ امامت کی بینیفیشری آپ نے بتایا پوری انسانیت ہے، ساری ہوں انسانیت کے لیے اس کا فیض. جب ہم پہلے امام کی بات کرتے ہیں تو ہم مطلب اکثر ان کو امام المتقین کہا جاتا ہے. مطلب متقین اور پوری انسانیت، ان دو باتوں میں جو ڈفرینس آ رہا ہے، تو وہ وہاں جو امامت کا عہدہ ہے اور جب جو عہدہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ابھی جب آپ اس کی تفصیل بتائیں گے، ان نہیں، دونوں اس کو آپ میں سمجھ مطلب لیجیے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ہر جگہ جی پر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے بارے میں کہیں پر ہدایت کی گئی، بتایا گیا ہدن للناس. جی جی اور بالکل سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. جی. ان دونوں باتوں میں تضاد ہے. سر ہونا تو نہیں چاہیے ان ڈیپتھ. تو پھر بس اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کر لیا تو وہ مسئلہ بھی حل. صحیح. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جو پہلی آیت ہو گئی مثلاً اس کی سورہ ہوں بقرہ کی، کہ انسان جو ہے ہدایت ایز اے ہول وہ پوری انسانیت کے لیے تو ہے. ہوں. اب اس میں سے جتنا ایبزارب کر کے آدمی اپنا لیول بلند کرتا جائے گا، ظاہر ہے وہ ہدایت اتنی واضح ہوتی جائے گی. اور نہیں 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 نہیں، یہ مطلب نہیں آ رہا. پہلی پھر بات آپ کی درست ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے جیسے جو ہدایت ہے، ہدایت ایک نعمت خدا ہے نا، ایک انعام خدا ہے یا نہیں؟ بالکل بے شک. کہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہدایت از راہ قرآن یا پیغمبر یا امام ملتی ہے، یہ انسان کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ یہ وہ گائیڈنس ہے کہ جہاں تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا. علم الانسان ما لم یعلم یا ما لم تکن تعلم. یہ وہ ہدایت ہے کہ جس تک تم اپنی عقل اور محنت اور سائنس کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک، یہ جی انعام ہے. اچھا، اب خدا کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں کہ اپنا گفٹ جو ہے وہ تمام انسانوں کو دے یا مخصوص گروہ کو دے؟ دینے والے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہوتا بالکل. کہ اس جس کو کو چاہے خصوصی رکھے یا عمومی رکھے. تو جب بالکل. بات ہو رہی ہے انی جاعلک للناس اماما، یا قرآن کے لیے بات ہو رہی ہے ہدن للناس، تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو گفٹڈ ہے، ایک عمومی ہدایت. عمومی ہے، خدا نے کسی سے نہیں روکی. ٹھیک، نہ قرآن صحیح. کے دروازے کسی سے بند کیے ہیں، نہ امام کے دروازے کسی پر بند کیے ہیں. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پہلی منزل کلیئر ہو گئی جی جی. کہ خدا نے جو اپنا تحفہ ہدایت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے عرضہ کیا ہے، اویلیبل کیا ہے، کسی سے نہیں روکا اس کو. لیکن ایک تحفے کو اختیار کرنے کے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں اگر ایک دسترخوان بچھاتا ہوں جس میں ایک بہترین غذائیں سامنے لا کے رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ دسترخوان سب کے لیے، سب آ جاؤ اس پہ، لیکن اس پر کون نہیں آ سکتا؟ میں نہیں روک رہا کسی کو، لیکن اس پر کون نہیں آ سکتا؟ صحیح، جس کے پاس وہ ہدایت نہیں ہے نہیں، جو یا جسے بیمار وہ ہے، جو بیمار ہے، صحیح. ٹھیک جو ٹھیک. بیمار ہے. صحیح.
جس کے سسٹم میں خرابی ہے، جو اس کھانے صحیح. کو ہضم نہیں کر سکتا، جو اس کھانے کو نگل نہیں سکتا، تو میں نے تھوڑی دور کیا اس کو اس دسترخوان سے، اس کے اپنے مرض نے، اس کی اپنی خرابی نے اس کو اس دسترخوان سے دور کر دیا. تو اس بات کو خدا کیا بتا رہا ہے کہ میری یہ ہدایت، یہ میرا یہ تحفہ عمومی ہے، عموم للناس ہے، لیکن اس غذا کو کھانے کی صلاحیت فقط مومنین اور متقین کو ہی ملے گی. صحیح. باقی لوگوں کو یا تو حلق سے اتار ہی نہیں پائیں گے، یا اگر اتار لیں گے جیسے تیسے کر کے تو ان کا سسٹم صحیح ہونے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک بیمار شخص کو پلاؤ اور قورمہ کھلا دیں تو وہ بیچارہ تو موت کے منہ میں پہنچ جائے گا. ہو گئے یا نہیں؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گیا. اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت بات ہے، بہت آسان طریقے سے آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ عمومی ہدایت ہے خدا کی طرف سے، لیکن اس کو درک وہی کریں گے، اس کو کھائیں گے وہی جو جن کا سسٹم متقین خراب نہیں ہوگا. ان کا سسٹم، ورنہ وہ جو بھی ملتا رہے کھاتے رہیں وہ کہیں اور نکلتا چلا جائے گا، وہ ان کے یعنی اندر نہیں. پہلے مرحلے پر بہت تو خوبصورت. کھا ہی نہیں پائیں گے، کنزیوم ہی نہیں کر بے پائیں گے، شک. جی اور اگر کر لیا تو بدہضمی ہو جائے گی. بہت زبردست بات. اچھا، اب پہلے میں ایک چیز کو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے ایک بات اور کلیئر کر لوں کہ قرآن کریم نے جو امام کا ورڈ یوز کیا ہے وہ ان اے وے 3 سینسز میں، 3 حوالوں سے استعمال ہوا ہے. اگرچہ کہ یہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے، بکثرت نہیں ہے یہ استعمال، لیکن 3 ڈسٹنکٹ سینسز آپ کو امام کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، امام کا لٹرل میننگ آپ کو پتا ہے کہ امام وہ جو لیڈر ہو، اور لیڈر میں بھی 2 قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایک وہ لیڈر ہوتا ہے کہ جو اپنی اقتداء کی اور اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور ایک وہ لیڈر ہوتا ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہے. صحیح ہے، جو لائک اے میگنیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں، یعنی کہ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو دعوت دیتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اور جب لوگ اپنے اختیار سے اس کی اتباع میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کو لے کے ایک رستہ طے کرتا ہے اور بتاتا ہے. اور ایک لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے دل کی گرہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی ذات جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ جیسے لوہے کے ذرے جو ہیں وہ مقناطیس کو جس طریقے سے فالو کرتے ہیں، تو وہ لیڈر جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے لے کے جاتا ہے. تو امام کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ سیکنڈ ٹائپ سے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر جو بھی جس کا امام ہے اس کے پیروی کرنے والے اس کے ساتھ ایسے چلتے ہیں کہ جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہے کے ذرات. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر جی آ جی رہی ہے. جی آ گئی، سمجھ آ بالکل گئی. سر آ رہی ہے. مثال سمجھ میں آ رہی ہاں کہ صحیح ہے. امام جو ہے نا، امام کون ہے؟ امام وہ نہیں ہے جو آپ کو اپنی اتباع کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ امام کون ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے ساتھ لے دل کر چل کی رہا ہے. گرہ بندھی ہوئی ہے، جس کے ساتھ آپ خود بخود کھینچے چلے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے، وہ امام ہے. ٹھیک، تو امامت کی جو پیشوائی ہے اور مطلب رہنمائی ہے وہ اس سینس میں، جبکہ نبوت کی جو پیشوائی ہے وہ اطاعت والے سینس میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس فرق کو، بہت باریک فرق ہے یہ، لیکن اس بہت باریک فرق کو سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک، تو
اب یہاں پر جو قرآن کریم نے امام کے حوالے سے جو پہلا سینس ہم کو دیا ہے، جو یہ آیت 71 اور پھر 72 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، بنی اسرائیل، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ یوم کہ جب ہم کل اناس، تمام انسانوں کو، ہر انسان کو ہم بلائیں گے، پکاریں گے بے امامہم۔ اب یہاں پر با میں فرق ہے تفسیر میں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بسم اللہ میں بھی بتایا تھا کہ با کے مختلف موارد آتے ہیں، تو با جو ہے وہ بائی ورچو آف بھی ہو سکتا ہے، سببیت بھی ہو سکتا ہے، اور با جو ہے وہ معیت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر معیت ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم ہر انسان کو ان کے امام کی معیت میں یا ساتھ بلائیں گے، اور اگر سببیت ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے وسیلے سے یا امام کی بنا پر بلائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہوا سیکنڈ کا، کہ خدا فقط امام کو کال کرے گا تو لائک پیسز آف آئرن جتنے بھی اس کے فالو کرنے والے تھے، فالوورز تھے، وہ سب اس میگنیٹ کے ساتھ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے، ان کو الگ سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ طباطبائی نے دوسرا جو معنی ہے نا اس کو پریفر کیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مفسرین دونوں طریقوں سے بات کرتے ہیں کہ امام کی معیت میں، یا لیکن علامہ طباطبائی نے کہا نہیں، امام کے سبب سے، یعنی امام ایک لحاظ سے اصل ہے، اور خدا ہر امام کو بلائے گا جس کی بھی لوگوں نے پیروی کی ہوگی، اور جو اس کے پیروی کرنے والے ہیں، اور پیروی کرنے کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کہ جنہوں نے، یعنی امام کی امامت میں کون ہے، کون ہے امام کی امامت میں بتائیں؟ فالوورس، نہیں، فالوورز نہیں، فالوورز نہیں، فالوورز نہیں فالوورز خالی، نہیں، جو بل اس کی سوچ کے ساتھ جو اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ جن کا نفس، جن کا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا اگر ہم اس کو ریلیجن کی زبان میں بات کریں، یعنی جو جس کے ساتھ رشتہ ولایت رکھتا ہے وہ اس کی امامت میں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کیونکہ میگنیٹ کی مثال دی تھی، جی جی، کیونکہ ولایت یعنی قربت، ولایت یعنی تقرب، بات واضح ہو رہی؟ ٹھیک ٹھیک، تو امامہم، اچھا یہاں پر خاص طور سے امام کا جو ریفرنس ہے وہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ خدا کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اپنے لیے کسی نہ کسی کو امام منتخب کرتے ہیں۔ اس امام کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جس کے ساتھ ان کا دل اور قلب اور دماغ اٹیچ ہوتا ہے، اور جس کی راہ پر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ اس کا امام ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ جی ٹھیک، بالکل صحیح ہے، اور اس سے مطلب کوئی نیچرلی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو اپنا امام بولتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس سے فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے۔ ٹھیک، یہ میٹر نہیں ہے، بلکہ امام یعنی جس سے تمہارا رشتہ ولایت ہے، جس سے تمہارے دل کی گرہ بندھی بھی ہے، جس کی پکار تمہیں جو ہے نا وہ اپنے بستر سے اٹھا دیتی ہے، وہ تمہارا امام۔ اب اگر وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دل کس سے بندھا ہے اور کون ہمیں اپنے پیچھے دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے۔ ٹھیک،
آگے بات سمجھ میں، یہ ہے جناب علی امام کا جنرلائزڈ ورژن. تو اب یہاں پر یعنی کہ اب ہم ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب پھر یہاں نبی کی بات کیوں نہیں ہو رہی، رسول کی بات کیوں نہیں ہو رہی، یا جن کو ہم امام جس طریقے سے کہتے ہیں ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی. تو خدا یہاں پر ہم کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی اور رسول اور امام جن کو میں نے مقرر کیا ہے وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن تمہارے لیے جو اصل نقطہ ہے وہ یہ کہ تم ان میں سے کس کو اپنا امام بناتے ہو، تم کس کے ساتھ اپنے دل کو جوڑتے ہو، کس کی اقتداء میں اپنا رستہ طے کرتے ہو، کس کو فالو کرتے ہو، کس سے رشتے ولایت قائم کرتے ہو. اٹ ڈیپینڈز آن یو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کس کو نبی اور رسول اور امام بنایا، میں نے کس کو ہادی مقرر کیا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. فرق اس بات سے پڑ رہا ہے کہ تم کسے اپنا امام بنا رہے ہو، تم نے بطور امام کس کو منتخب کیا. اور امام کا معنی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، کو کلیئر ہو گیا نا کہ امام دعوے سے نہیں بنتا ہے کسی کے. امام اس سے بنتا ہے کہ جس سے آپ کا دل جڑ جائے، اور دل جڑنے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ بے اختیار اسی کی راہ کو طے کریں گے، اور جو کچھ اسے پسند ہوگا وہی آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا، جو اسے ناپسند ہوگا وہ آپ کو بھی برا لگ رہا ہوگا، اینڈ سو. یعنی دل سے دل ملنا، راہ سے راہ ملنا. ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہ کلیئر ہو گئی بات. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم امام بدلتے رہتے ہیں. مثلا کبھی ایسا موقع ہو آیا کہ سکتا ہے کیونکہ انسان حالت ارتقاء میں ہے، یہ چیز پاسبل ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح. لیکن مگر اس میں ایک اور چیز، ایک اور سوال آتا ہے اس میں، اگر آپ اجازت دیں تو سوال بیچ میں کر لوں میں. جی 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 وہ یہ ہے کہ اگر جو شخص کسی کو اللہ نے امام بنایا ہے اور اس کو پتا ہے کہ امام کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے اور اس نے یہ اچیومنٹ کرنا ہے، اور وہ اس وقت اس کے سامنے نہیں ہے لیکن کوئی اور لیڈر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہی وہ اچیومنٹ، اس کا نظریہ بھی وہی ہے اور وہ اچیومنٹ کرنا چاہتا ہے بغیر اس کے کہ وہ فالیبل ضرور ہے لیکن وہ وہی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ ٹیمپری طور پر اس کو بھی اپنا امام بنا سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ، کہ وہ بھی وہ نظریہ تو وہی ہے، اور اس نظریہ کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم الٹیمیٹ امام تک کیسا پہنچ سکیں گے، کیونکہ نظریہ تو وہی ہے. نہیں، بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی ہے. بات یعنی وہ آپ کی بات ایک حد تک اپنی جگہ درست ہے کہ جیسے ابھی ہمارے سامنے امام موجود نہیں ہے ظاہراً، تو obviously ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی ہم انہی امام کو. لیکن جو چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے، دیکھیں یہاں پر اس کو باریک نقطے کو سمجھیے گا کہ آپ اگر کسی بھی شخص کو فالو کر رہے ہیں تو کیا آپ جسے ظاہراً فالو کر رہے ہیں آپ اس کے ہی تمام نظریات کو قبول کر رہے ہیں، یا آپ اس شخص کو اس بنا پر قبول کر رہے ہیں کہ یہ اس اصل امام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یا اس کی نمائندگی کر رہا ہے. ان دو باتوں میں فرق آ جاتا ہے. یعنی جو میں ابھی جیسے آبزرو کر رہا ہوں نا اس وقت، جو میری آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر لوگ یعنی کسی بھی ہستی کو، کسی بزرگ ہستی کو بھی ممکن ہے کہ اس کا وہ نام لیتے ہیں کہ جناب انہیں ہم فالو کر رہے ہیں کہ یہ نائب امام ہیں، یہ بڑے لیڈر ہیں، یہ بڑے عالم ہیں یا بڑے رہنما ہیں، لیکن وہ ایکچولی اس تک ہی محدود ہے. جبکہ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اصل نبوت اور رسالت اور امامت کا پتہ ہو، اور وہ نشانیاں، وہ علامات لے کر آپ نکلیں اور پھر دیکھیں کہ آج کے دور میں کون سا رہبر ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے. یہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آتے ایسے افراد. جی رضوان بھائی، آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ایک حد تک میرا تھوڑا سا مسئلہ کلیئر ہو گیا. ایک حد تک فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟
میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جی یہ جی کہ جی ہمارے یہاں یہی سب ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا، یعنی کہ جس ہستی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ رہبر قرار دے رہے ہیں، آپ اس تک ہی محدود ہیں. اور اس میں بھی جو زیادہ بری بات ہوتی ہے کہ اس کو بھی آپ اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں. یعنی جیسے میں نے دیکھا کہ امام خمینی کے حوالے سے جو بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں کہ بہت عقیدت مند، انہوں نے جو امام خمینی کو نامعلوم کیا کیا فضائل ان کے بیان کرتے رہے ہیں، انہوں نے ان کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا عجیب قسم کی بات ہے یہ. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ہم ساری زندگی امام علی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اور 10 کلمات احادیث کے یا دعاؤں کے ہمیں ڈھنگ سے نہیں پتا اپنے امام کے، کہ جن کو ہم بیان کر سکیں اور تفسیر و تشریح کر سکیں یا ان کے نظریے کو بیان کر سکیں. اس کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا امام ہے؟ ہاں یہ تو نہیں کہہ سکیں گے. صحیح ہے. جس کا نہ آپ کو نظریہ پتا، نہ جس کی فکر پتا، نہ جس کے روش پتا، کچھ بھی نہیں پتا، بس اوپر کی کچھ چیزیں دیکھی اور بس شروع. یہ پرابلم ہے نا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس دور میں آپ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو لیکن رہبر اس طریقے سے نہیں بنائیں گے کہ آپ خالی اسی کے ہی گرد طواف کرنا شروع کر دیں، بلکہ پہلے آپ اصل نبوت اور رسالت اور امامت کو جانیں گے، جس کا سورس قرآن مینلی ہے، اور پھر اس کے بعد کلام معصوم جو ہمارے ہاتھ میں اویلیبل ہے، اور پھر اس کی بنا پر آپ اپنے دور میں رہبر تلاش کریں گے کہ وہ کون ہے جو اس پر پورا اترتا ہے. تب آپ کی بات درست. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن 100% تو کوئی بھی فالیبل 100% امام نہیں کے کر لیول سکتے، پر وہ نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تو انفالیبل صحیح امام ہے. کے لیول پر تو کوئی نہیں پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن فالیبل لیکن میں کو کہہ ہی رہا آپ ہوں نے کہ فالو کرنا ہوگا اس دور میں. جی جس پر جو اس کرائٹیریا پر پورا تو اترے نا، جی 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 اس معیار وہ پر تو ایک پورا حد تک اترے. کوئی نہ کوئی اتر سکتا ہے. جی ہاں. جی ایک حد تک اگر اس کرائٹیریا پہ اترتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو فالو کیا جائے گا. یہ صحیح ہے ہاں، آپ کی یعنی بات. آپ تلاش کریں گے میکسیمم لیول پہ، ایک حد جی کے لیے نہیں. یعنی ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی 15 ہے، کوئی 20 ہے، کوئی 25 ہے، تو آپ جتنے بھی ہیں اس میں آپ سب کو دیکھیں گے، اور جو میکسیمم لیول پر ہوگا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، یہ بات ہو گئی جناب امام کے حوالے سے، اور امام کی کلیدی اہمیت انسانیت کے لیے، کہ خدا جو ہے وہ اس سے نہیں انسانوں کو بلائے گا یا ان کے حساب کے میدان میں ان کو کھڑا کرے گا کہ تم کس نبی کی امت تھے. یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے نا، کہ اس پر نہیں فیصلہ ہو رہا کہ تم کس نبی کی امت تھے، یا تم کس رسول کی شریعت کے فالوور تھے. کس پر ہو رہا ہے فیصلہ؟ کس بنیاد پہ بلایا جا رہا ہے؟ کہ تمہارا تمہارا لیڈر کون ہے. امام کون؟ تمہارا امام کون؟ جی جی تمہارا امام کون ہے؟ اور امام سے مطلب کیا ہوا؟ رہبر. کس کے پیچھے تم چلے، کس سے تم نے اپنا دل جوڑا، وہ تمہارا امام. اس کرائٹیریا پر ہم تمہارا حساب لیں گے اور تمہیں بلائیں گے یوم حساب میں، یوم قیامت میں. ٹھیک. صحیح. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ایک جملہ ہے، یہ بھی ایک ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں، فرعون کے حوالے سے. فرعون اور اس کا جو پوری کیبنٹ تھی، اس کے جو پورے چیفز تھے، کیونکہ فرعون جو تھا نا اس نے پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا، وہ ایک فقط ڈکٹیٹر نہیں تھا. تو یہ فرعون بہت ہی انٹیلیجنٹ شخص تھا، تو اس نے پورا ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. اور خدا نے جو آخر میں جب حساب فیصلہ کیا ہے نا، تو اسی لیے وہ سب کو لے کر غرق ہوا ہے. اس کی جتنا بھی پورا اس نے نظام بنایا تھا نا، وہ پورا غرق ہوا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انہوں نے استکبار کیا. کس نے؟ فرعون اور اس کے لشکروں نے. پورا اس کا ایک پورا سسٹم تھا. بغیر الحق، بغیر حق یعنی بربنائے باطل.
وَظَنُّوا اور وہ یہ گمان کرتے تھے انہم الینا لا یرجعون کہ انہیں ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے، وہ جو چاہیں کرتے رہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ تو خدا نے خالی فرعون کو نہیں پکڑا، وہ جنودہ اس کے سارے لشکروں اور اس کے سارے اصحاب اور احباب اور ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ جمع کر کے سب کو ایک ساتھ غرق کیا. فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ اور ان کو ہم نے پانی میں ڈال دیا، غرق کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پس نظر کرو کہ ظالمین کی عاقبت کیسی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ اور یہ فرعون اور اس کا جو پورا سسٹم تھا ان کو ہم نے قرار دیا. اب دیکھیں یہ جعلنا حضرت ابراہیم کا بھی ہے، جعلنا یہاں بھی ہے. جعلناہم ائمتن ان کو ہم نے قرار دیا ائمہ، یدعون الی النار لیکن یہ کون سے ائمہ ہیں؟ جو دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف. تو ائمہ کتنے قسم کے ہیں؟ رہبران کتنے قسم کے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کر لے دو طرح چلنے والے کتنے قسم کے ہیں؟ 2 طرح کے. 2 طرح کے ہو گئے. ایک وہ ابھی ہمیں اس امام کا نہیں پتا چلا کہ وہ امام کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ ہے. ان کا جو جعل ہے وہ من جانب خدا ہے، اور ان کا جعل جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی یعنی یہ بھی من جانب خدا ہے، لیکن یہ ائمہ نار ہیں اپنے ظلم اور اپنے شر کی بنا پر. ٹھیک ہے، یہ اچھا بات بھی یہ سمجھ کیسا میں پتہ آئی؟ لگا کہ ہاں یہ کیسا پتہ لگا کہ یہ بھی جو ہے وہ من جانب خدا ہے؟ جعلنا ہے نا، تو جعلنا جہاں ہوگا وہ من جانب خدا ہی ہوگا. جعلنا ہم نے ہم قرار نے دیا قرار ہم نے دیا قرار ان دیا کو. ہم نے قرار دیا ان کو. اچھا یہ کون وہ لیکن بول یہ رہا ہے سمجھ ہم نہیں نے آ رہی قرار بات، دیا؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں قرار دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور نار کی طرف لے جائے؟ اللہ نے کیوں قرار دیا؟ اس لیے یہ بات تو ہم دیکھیں بہت دفعہ کر چکے ہیں. میں یہ بات بہت دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ عذاب و ثواب، ہدایت و گمراہی سب خدا کی طرف سے، ڈپینڈنگ آن کہ انسان اپنے آپ کو کس مقام اور معیار پہ رکھتے ہیں. یہ بات تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہاں ایسا اس نہیں ہے کہ ایک خدا وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اور ایک خدا وہ ہے جو گمراہ کرتا ہے. یہ 2 الگ الگ خدا نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے. وہی خدا ہے of course. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں اور جو لوگوں کو نار کی طرف لے جاتے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتیں ایسا پیدا کر لی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فیسیلیٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ کام کریں. وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تک انسان خود اپنے معیار کو پست رکھیں گے، انسان اپنے کو ہدایت خداوندی سے دور رکھیں گے، انسان دنیا کے لالچی اور حریص رہیں گے، تو خدا کی طرف سے یہ بھیڑیے، یہ کتے آ کے ان کو شکار کرتے رہیں گے. یہ اذن خدا ہے، اچھا یہ اذن ٹھیک خدا ہے. اذن خدا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو امام خمینی کے جو استاد تھے محمد علی شاہ آبادی، انہوں نے یہی بات کی تھی نا جو امام خمینی نے بھی نقل کی کہ شیطان اللہ کے دربار کا کتا ہے، کہ اگر تم گھر کے دروازے پر بیٹھنے والے اس کو دیکھو، اس حیوان کو، تو جو گھر کے مالک کا دوست ہوتا ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جو غیر ہوتا ہے یا جو وہاں پر کسی برے ارادے سے آنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے. بس یہ تو یہ تمام کا تمام نظام خدائی نظام ہے. تو جیسے بندے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی امام نصیب ہوتے ہیں. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے خدا نے شیطان سے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، تو وہیں یہ فیصلہ ہو گیا تھا نا، جو خدا کا ہوگا وہ اس
कैटेगरी में हाँ नहीं आएगा। खुदा का हो, और इस बारे में अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी का बर्ताव करता है, क्योंकि खुदा के यानी जो शैतान ने कहा था कि इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मुखलसीन तो 1% भी नहीं है इंसानियत में, मतलब 0.1 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पूरी एक जनरेशन में दो चार ही होते होंगे। सही। लेकिन उसके बावजूद खुदा लोगों को इतनी आसानी से शैतान के हवाले नहीं करता है, लेकिन लोग जो है ना वो अपने आप को इस कदर घटिया बनाने पर तुले हुए हैं, इस कदर लो लेवल पर रहने पर मुझसे रहें कि फिर आखिर में क्या हो। मतलब ये जो फिरौन का अंजाम हुआ ये कोई 1-2 दिन की बात है, ये नहीं, कोई 1-2 दिन की बात है कि फिरौन और उसकी कौम इस हाल को पहुंची है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आगा जाफर साहब कहते थे कि 100 साल। सही। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाके फिरौन के सामने खड़े हुए हैं पहली दफा दरबार में, और जब फिरौन गर्क हुआ है 100 साल है दरमियान में, और बल्कि ये वो फिरौन था भी नहीं, यानी वो उसका बाप था। अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो तारीखें बताती है कि वो जिससे शुरू में कन्फ्रंटेशन था और जो बाद में आया, और वो शायद उसका बेटा था या कौन था। का बेटा था। सही। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, खुदा इतनी जल्दी नहीं किसी को गर्क कर देता या अजाब दे देता। अगरचे के लोग गुमराह हों, गलत रास्ते पर चल रहे हों, लेकिन लोग अपने तरीके सही करने के लिए तैयार ही नहीं होते, कि उनको हर तरीके से बता दिया जाए, समझा दिया जाए, पिंच करके, तकलीफ देकर, मतलब अजियत दे, हर तरीके से उनको होशियार किया जाए, वो सुनने भी तैयार नहीं। ठीक, चलें, ये बात भी समझ में आ गई। जी बताइए। जी सर। अम्मा यदऊना इलन नार, ये भी हैं, ये भी हैं। तो जब बेइमामहिम है तो बेइमामहिम में फिर दोनों किस्म के हैं, कि कुछ लोग उन आइम्मा की पैरवी कर रहे हैं कि जो उनको नार की तरफ लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग उन आइम्मा की पैरवी कर रहे हैं जो उनको नूर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, लेकिन असल मसला कहाँ पर आ गया? असल ये अब ये वैसे हम बात करें तो ज्यादातर मुसलमान नाराज हो जाएं, लेकिन कुरान ये बात वाज़ेह तौर से बयान कर रहा है कि असल मसला जो है वो नबूवत और रिसालत नहीं है, बल्कि असल मसला इमामत है, इमामत और विलायत है। तुम किसके साथ जुड़े हुए हो, किसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ये एक बात होगी। अच्छा, अब हम उस पर आते हैं कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा और ला यनालु अहदी लिज़्ज़ालिमीन, कि ये जो खुदा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इमामत अता की, और उनके लिए जिस इमाम का वर्ड यूज किया, वो क्या चीज थी? ठीक है, वो मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ ना। जी हल नहीं हुआ, नहीं हुआ वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जी। जबकि हमने इमाम और उसको देख लिया। अच्छा, अब देखें, उससे पहले अब हम नबी, रसूल और इमाम, जो हमने पिछली दफा बात की थी कि ये 3 खुदाई ओहदे हैं विलायत के मातहत, विलायत खुदा के मातहत, कि खुदा बंदों के लिए चैनल बनाता है, रास्ता बनाता है अपनी तरफ आने का, अपनी मुलाकात का, अपनी कुर्बत का, और उसको अकम्प्लिश करने के लिए उसने खुद इंसानों में से कुछ लोगों को मुंतखब करके और 3 ओहदों पर फाइज किया, नबी, रसूल और इमाम। और नबी, रसूल और इमाम के जरिए से जो लोग इस राह को तय करते हैं वो फिर कौन होते हैं? वो औलिया खुदा होते हैं, जो कि आम इंसानों में से भी होते हैं, या फिर शुहदा वगैरह और सिद्दीकीन, वो हजरात। अच्छा, तो नबी कौन होता है? अब खुदा का जब पैगाम आता है इंसानों की तरफ, तो सबसे पहले पैगाम आता है बसूरत खबर। नबा यानी खबर, खबर अजीम, यानी मामूली खबर नहीं, बल्कि खबर अजीम को कहते हैं नबा। तो नबी इंसानों के पास आकर जो अजीम खबर उनको देता है, वो उसके 2 बुनियादी हिस्से होते हैं, अरकान होते हैं।
پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، یعنی تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، تم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے گئے ہو، تمہاری زندگی بیکار اور میننگ لیس نہیں ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے جس کی تمہیں پرستش کرنا ہے، اور وہ ہستی واحد ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں خلق کسی اور نے کیا، تمہیں رزق کوئی اور دیتا ہے، تمہاری حفاظت کوئی اور کرتا ہے. جیسا کہ دنیا میں کئی عقیدے جو دیوی دیوتا جو لوگ مانتے رہے ہیں قومیں، ان کا یہی حساب کتاب تھا کہ ہر کام کے لیے ایک الگ گاڈ. تو یعنی کہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ دعوت توحید. پہلی جو بزرگ خبر آتی ہے نبی کی طرف سے وہ دعوت توحید ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا انسان اور ذہین افراد بھی کیا توحید جیسا نبوت بتاتی ہے اس کو خود سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل سمجھ سکتے ہیں، خود سے تو سمجھ نہیں سکتے ہیں، سمجھتے. یعنی فطرت میں ہے. احساس کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، اس تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے. فطرتاً تو موجود ہے نا ان کے اندر. ہاں فطرتاً موجود ہے یہی تو آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں، اچھا جی لیکن جس تفصیل سے نبوت توحید کو بیان کرتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، وہاں تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو نیکسٹ لیول ہے خبریں، اس کا. تو نبأ اول کیا ہوئی؟ توحید. اس کے بعد جو دوسری بزرگ خبر ہے وہ یہ کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم اپنی زندگی میں رسپانسبل ہو، ذمہ دار ہو، مکلف ہو، تمہیں اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنی فکر، ہر چیز سے خبردار رہنا ہے، کیونکہ ایک یوم میں، ایک مرحلے میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے تم حساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوگے. یہ دو بزرگ خبریں، ایک توحید، دوسری قیامت و حساب و آخرت، آخرت. ٹھیک، یہ کام ہو گیا کس کا؟ نبوت کا. نبوت کا. ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد جب نبی نے، یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی، اب انسانوں میں اس جگہ پر ہی کیٹیگرائزیشن ہونا شروع ہو گئی نبوت کے حوالے سے. اب نبوت کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ یعنی جو خبر آئی توحید اور آخرت، اب انسان یہاں سے مختلف حصوں میں بٹنے لگے. وہ جس نے اس خبر کو قبول کر لیا نبی سے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، وہ مسلم ہو گیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے مومن، اور وہ اس رستے پہ چل پڑا. جس نے اس خبر کو ریجیکٹ کر دیا آل ٹوگیدر کہ میں نہیں مانتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. اور پھر ایک اور چیز جو یعنی ہمیں آگے جا کے سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اس خبر کو قبول کر لیتے ہیں ان میں بھی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. قبول کرنے والوں میں 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ کہ وہ لوگ جو خبر کو قبول کرنے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت بھی پیدا کر لیتے ہیں. کہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی سر آ رہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ خبر کا قبول کرنا خالی ایک کلاس میں بیٹھ کے نوٹس لینے کے برابر بات نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ عملی تقاضے بھی آتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. کہ وہ ظلم و ستم اور وہ ساری چیزیں جو ہیں، تو جو اس کے قبولیت کے بعد اس پر استقامت اور صبر بھی دکھانے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے، وہ پھر اسلام سے ایمان کی طرف چلا جاتا ہے، تقوی کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قبول کرنے کے بعد اس میں خالص نہیں رہ پاتے. اب اس کی وجہ فکری بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ عملی خرابی بھی ہو سکتی ہے.
اور وہ اس توحید میں مکس اپ کر دیتے ہیں چیزوں کو، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مشرک۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اندر سے کافر ہو جاتے ہیں، اپنا ایکسٹیریئر مومن ہی رکھتے ہیں، مسلم ہی رکھتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں منافق۔ ٹھیک، تو یعنی کہ یہ نبوت کے لیول پر یہ کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے اس خبر کے مقابلے میں، اس خبر کی مناسبت سے، جو کہ آگے چل کے اور اسٹرینتھن ہوتی رہتی ہیں یہ تینوں حالتیں۔ اور جس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا وہ کافر بن کے وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گیا، باہر نکل گیا۔ اچھا، اب یہ نبوت سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی یہ تو کلیئر ہے۔ اب وہ سمجھ آ جی گئی۔ سمجھ میں آ گیا۔ ہاں اچھا، اب اس کے بعد جب اس پیغام کو قبول کر لیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے، ایک ہستی ہے جو واحد ہے، احد ہے، اور لائق پرستش ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی کی سننا ہے، اسی کی بتائی ہوئی ہدایت کو فالو کرنا ہے، اور اپنے آپ کو رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل جاننا ہے فار دا ججمنٹ ڈے۔ ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، اور ہم اس پر عمل کرنے کو بھی تیار ہو گئے، اس کے راستے میں آنے والی مشکلات بھی دور کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہدایت کا آیا، جو خدائی ہدایت یا ولایت کا آیا، وہ یہ کہ اگر تم نے اس پیغام کو قبول کر لیا ہے تو اب تمہیں اس کے مطابق اپنے لائف اسٹائل کو، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ یعنی اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد تم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جیسے آپ میرے مثال کے طور پر کسی ہاسٹل میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کو وہاں کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے نا۔ وہاں ایون آپ اپنے گھر جیسی حرکتیں بھی نہیں کر سکتے، صحیح؟ اور اگر جو اس طریقے سے کرے گا، اپنی مرضی اپنی منمانی سے رہے گا، تو اسے پھر ہاسٹل سے نکال دیا جاتا۔ تو یعنی کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد آپ پر کون سی پابندی عائد ہو جاتی ہے، اپلائی ہو جاتی ہے؟ کہ اب ہم آپ کو جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں گے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے۔ تو وہ ہستی جو وہ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ، راہ، روش، ہر چیز کی پوری ڈیٹیل لا کے آپ کو سامنے دیتی ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خود رول ماڈل بنتے ہیں، خود وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، تو وہ ہستی کون ہے؟ رسول ہو گئے۔ رسول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پورا جو نظام آپ کے اور میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ یہ اب آپ کو فالو کرنا ہے، یہ آپ کی ریسیپی ہے، یہ آپ کا پورا نقشہ اور نسخہ ہے، اس کا نام ہے شریعت۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ، یعنی اب جو تمہیں جس طریقے سے چلنا ہے، جس راہ کو طے کرنا ہے، جس راستے کو فالو کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ میں ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں نبوت اور رسالت کمبائن ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، کہ اس میں ایک رسول اللہ کو اسوہ حسنہ کے طور پر کون منتخب کرے گا؟ جو امیدوار خدا اور یوم آخرت ہے، جس نے نبوت کے مرحلے کو صحیح طریقے سے کامیابی سے طے کر لیا ہے۔ تو یہی وہ ریکوائرمنٹ تھی نا، کہ جیسے خدا نے تو راستہ سب کے سامنے رکھا ہے، لیکن اس کی شرائط کو پورا کرنے کے ہر ایک قابل نہیں ہوتا۔ تو رسالت تک کون پہنچ پائے گا؟ جو نبوت کے مرحلے کو، یعنی اس خبر کی قبولیت میں سچا اور صادق ہو، وہ پہنچ پائے گا حقیقتاً شریعت تک۔ یہ اس کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ بنیں گے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟
جی ٹھیک ہے، جی شریعت کیا ہے جی کہ یہ ہو گیا جناب آپ کا نبوت اور رسالت. ٹھیک جی. کچھ رضوان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے سے گزرتے گزرتے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ کم لوگ اس مرحلے میں آ پاتے ہیں تو وہ عام طور پر وہ شخص جو ہے نا وہ اپنے معاشرے سے آئسولیٹ میں چلا جاتا ہے. ہاں اگر وہ ٹھیک ہے. چلا یہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں. ہاں ایسے ہی ہے. تو معاشرے میں اتنی آسانی سے لائف نہیں گزار سکے گا کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جو کہ کسی بھی شریعت کو جس طرح سے فالو کرنا چاہیے فالو نہیں کر رہے ہیں, تو وہ پھر دور ہوتا جائے گا ان سے. یہاں پر جو ہے نا, یہاں پر میں آپ کے لیے ایک بات عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام نے, ظاہر ہے کہ یہ ائمہ کے دور میں یہ تو مسائل بہت زیادہ تھے نا, یہ والے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی امام صادق علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے نہیں, پورا دستور العمل ہے اپنے شیعوں کے لیے. اور روضۃ الکافی میں, یعنی جو کافی کی 8ویں جلد ہے, اس کا پہلا ہی کہہ لیں حدیث ہے, تفصیلی خط ہے. اس میں آپ نے ایک جملہ, ایک لفظ استعمال کیا ہے مجاملہ, معاملہ نہیں, مجاملہ. ٹھیک ہے, مجاملہ یعنی کہ معاملہ بالجمال, خوبصورت معاملہ. آپ نے اپنے جو شیعہ ہیں ان سے یہ بات کہی کہ تم جب اس زمانے میں ہو اور ظاہر ہے کہ اتنی مخالفت ہے اور اتنی دشمنی ہے تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی, تو تم پر کیا چیز لازم ہے کہ لوگوں کے ساتھ مجاملہ کرو. دیکھیں یہ بہت زبردست نکتہ ہے. آپ اگر لوگوں کے ساتھ جمال یعنی خوبصورت معاملہ کریں گے, آپ کا دشمن بھی آپ سے بات کرے گا, آپ کا دشمن بھی آپ سے تعلق رکھے گا, ہے یا نہیں؟ صحیح. حریمہ سمجھ میں یہ طریقہ امام علیہ السلام نے بتایا ہے تھا اپنے شیعوں کو اس خط میں, ظاہر ہے جو ہمارے لیے بھی ہے. مجاملہ, تم پر لازم ہے مجاملہ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے, مطلب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں لاتے کہ ہماری قوم ایسی ہو جائے کہ پورے, مثال کے طور پر پاکستان میں یہ بات مشہور ہو کہ بھائی اگر کسی سے بھی ڈیلنگ کرنا ہے نا تو شیعہ کے پاس جانا, کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. ایسی بات نہیں, بلکہ اس کا الٹ ہے سر, اس کا وہ الٹ ہے. مجھے نہیں اکثر پتا, لوگ لیکن ایسا نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے, ایسا ایسا بالکل نہیں نہیں ہے. ایسا نہیں. اور ٹھیک ہے, لوگ ابھی آپ کہتے ہیں میں یعنی بھی آپ امام علیہ السلام کی صرف اس ہدایت پر عمل کر لیں مجاملے والی, جی آپ جی دیکھیں گے کہ دشمن کے منہ کے دانت جو ہے نا خود ہی کند ہو جائیں گے. وہی تو میں نے ابھی ابھی آپ بھی سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا امام کون ہے, ائمہ تو نہیں ہے ہمارے امام, ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کہا ہم سے. جی 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 اس میں ہمیں تو اکثر جو یہ ہے نا پتہ ہی میں نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا کیا ہے. جی جی میں ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ لگے. میں 30-40 سال سے لوگوں کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی فائنینشیل کسی کے کام کرنا ہو, کسی کے ساتھ معاملات کرنا ہو, تو شیعوں کے ساتھ تو بالکل نہیں کرے, وہ آپ کو دھوکہ دے دے گا اور بعد میں وہ ماتم مجلس کر کے نا وہ پتہ اپنا نہیں, کام ہم یہ نہیں چھوڑا کہہ دے گا. سکتے. دیکھیں رضوان بھائی, میں یہ رت و یابس ہر نہیں جگہ پر ہوتا ہے نا, لیکن وہ اونچ صحیح نیچ ہر جگہ وہ پر ہے. تو ہوتا ہے, لیکن جنرلی ہے نا. پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کو لیکن کوئی مسئلہ فائنینشیل یہ کرنا ہے ہے کہ ہم تو نہ ہمارے علماء قوم پر جی اس طریقے سے محنت کرتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کا طریقہ ہے نا, جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث فخر بنو, جی ہماری جی تعلیمات کو معاشرے میں زندہ کرو, لوگوں کے جی ساتھ معاملے میں حسن و جمال کے ساتھ پیش آؤ, یہ کچھ بھی نہیں. صحیح. اب انڈیویجول ہوتے ہیں, جیسے ہر قوم میں انڈیویجولس ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں, وہی ہمارا بھی حال ہے. لیکن جو امام علیہ السلام کی باقاعدہ ہدایت ہے کہ جو ذمہ داری ہے علماء کی, اگر وہ واقعاً قوم کے لیڈر ہیں, ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا ان کی ذمہ داری ہے, یہ سب نہیں.
یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے برعکس یہ والی چیز جو ہے نا، یہ ان لوگوں نے کہ جو شیعہ کا ایک فرقہ سمجھے جاتے ہیں، آغا خانی اور بوری، ان لوگوں نے اس پر زیادہ عمل کیا ہم سے. جی کس سر، پر بہت دوبارہ زیادہ. کہیے، کس پر؟ جی ٹھیک ہے. کس تو پر عمل یہ کیا دوبارہ بتائیے؟ کسی چیز پر کہ معاملات میں اچھے رہو لوگوں کے ساتھ. معاملات میں، جی 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 صحیح ہے. وہ میں یہی معاملات کہنا چاہ رہا تھا جی جی کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی معاملات کرنا ہے کسی کے ساتھ، اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ دیوبندی کے ساتھ معاملات کریں. اور دیکھیں میرے بچے نے بھی رضوان یہی بھائی، یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے روک رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. اس چلو لیے تو اس کہ وجہ سے اس لیے یہ کہ کہنا یہ چاہتا ہوں تمام تاکہ کی ہمیں دونوں کو تمام پتہ لگے کہ اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہر جگہ، جیسے رت کو یابس اونچ نیچ کہتے ہیں نا، یہ ہر جگہ موجود ہے. ہاں کیونکہ تو یہ جی ہر جی جگہ، وہ اس ہر میں جگہ آپ کو ایک فیصلہ نہیں دے سکتے. لیکن جنرلائز بات کر رہا ہوں میں، جنرلائز بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر جیسے دیکھیں نا، ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی، ہمارے درمیان جو ایک کامن ریلیشن شپ بنی نیاز صاحب والی، تو نیاز صاحب کے بارے میں آپ یہ بات کہیں گے کہ ان نہیں کے کہیں ساتھ گے، معاملہ نہیں کریں، ان جیسے لوگوں کے نہیں ساتھ نہیں معاملہ نہیں کریں، یہ دھوکہ دیں گے، یا نہیں ان نہیں کی جو تو پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ، ہاں ہاں جن کو میں بالکل جانتا ہوں اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پر اونچ نیچ ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر امام علیہ السلام کی فرمائش کی روشنی میں باقاعدہ محنت کرنی چاہیے تھی، اور ہے. اور جتنے لوگ بھی صحیح اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ نہیں بنایا تو اس کو اپنی سنت بنائیں. اس لفظ مجاملہ کو یاد رکھیں کہ جمال، حسن و جمال والا معاملہ. امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ مجاملہ کرو، اس سے ان کی جو دشمنی اور وہ ہے وہ کند ہو جائے گی، ان کے تلوار کی دھار کند ہو جائے گی. چلیں میں اب تیسری طرف آؤں، جس کے لیے میں نے آپ کو بہت صبر کرا دیا. امامت کیا ہے؟ جی سر. بہت انتظار کرا دیا نا آپ کو، اب آپ لوگ بھی پھر غصہ ہی نہ ہو جائیں گے. اچھا جناب، تو امامت کیا ہے؟ اب ہم نے بات سمجھ لی کہ نبوت خبر کے نتیجے میں پھر انسانوں میں ڈسٹنکشن، پھر جس نے اس خبر کو قبول کیا اس کے لیے راہ زندگی کے تمام امور میں ہدایت، علم میں، عمل میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں. یعنی جو شریعت رسول ہیں وہ تمام چیزوں کو کور کرتی ہے، حتیٰ کہ حکومت سازی اور جہاد اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. ٹھیک، اچھا. لیکن جو مزیدار بات ہے کہ خدا نے ائمہ کے حوالے سے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ائمہ کے حوالے سے یہ بات کرنا جیسے رسول کا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، یا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا یہ کہ اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذنہ، مگر یہ کہ رسول کی باذن اللہ اطاعت کی جائے اور یہ سب کیا جائے. ان میں سے کوئی چیز بھی امام کے بارے میں بیان نہیں کی ہے. دو آیتیں ہیں قرآن کریم میں، جو دو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کہ جو ائمہ کے کام کو بیان کرتی ہیں، امامت کے منصب کو بیان کرتی ہیں، لیکن اس میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے حوالے سے بیان کی گئی. اور اسی بنا پر میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ خلافت ہے، نہ وصایت ہے. ٹھیک، امامت جو ہے نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، اور وصایت بھی نہیں ہے. اگرچہ اچھا کہ اس کے لیے جی خلافت کو تھوڑا ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ امامت خلافت کیوں نہیں ہے. بالکل نہیں.
اس لیے دیکھیں آپ ایک بہت ساری آسان سی مثال سے سمجھ جائیں گے. خلافت و وصایت نیابت کی اقسام ہیں یا لیڈرشپ کی اقسام ہیں؟ نیابت کی کی ہے. جی نیابت کی ہے. نیابت کی اقسام ہیں. تو جو نائب ہو وہ ہادی و پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. لیکن یہاں پر جو ایک بات ہے وہ کیا ہے، یعنی جو ایک بات ہے کہ ایک انسان میں مختلف مور دین ون الہی ذمہ داریاں جمع ہو سکتی ہیں. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے امامت تھی یا نہیں تھی. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے دو جزو ہیں. یعنی کیا خدا نے امامت والی ہدایت انسانوں کو کے سامنے رکھ دی تھی؟ ایک سوال کا ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا خدا نے کسی بھی انسان کو منتخب کر کے امام مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ دو باتیں. ٹھیک ہے. تو امام کیونکہ للناس ہے اور ایک عہدہ ہے خدا کا، تو امامت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے انسانوں میں وہ لوگ موجود ہونا ضروری ہیں جو امام کی کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوں. یہ بات درست ہے؟ صحیح ہے. اس میں ایک ایڈیشن میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ میں پہلے بات پوری کر رہا ہوں رضوان بھائی، ورنہ وہ گفتگو نہ بگڑ جائے گی، شکل ہی بگڑ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. صحیح. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی افروز بھائی. جی جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک. سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو اگر خدا مثال کے طور پر حضرت نوح کو بطور امام بناتا تو اس میں ایک قباحت کیا تھی؟ لوگ موجود نہیں تھے. وہ افراد موجود نہیں تھے. اور یہیں سے آپ کو ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام غائب کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کا انتظار کریں کہ وہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ ان کی بات کو امام سمجھ غائب سکیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو امام کا کام ہے، جو اصل امام کی ذمہ داری ہے، جو چیز امام کو دینا ہے، جو ہدایت امام دیں گے، اس ہدایت کو لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو پھر وہ کلاس کیسے قائم ہوگی؟ پھر وہ ٹیچر کیسے آئے گا؟ پھر وہ لیڈر کس طریقے سے نظر آئے گا؟ یعنی یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے جو وسیع والی ذمہ داری ہے یا خلیفہ والی ذمہ داری ہے. اس کو امام کر سکتے ہیں لیکن یہ امام کا کام نہیں ہے. میں سمجھ میں کس کا امام کام کا ہے کام یہ؟ نہیں ہے. اگر یہ امام کا کام بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو تیار کرنا، تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ خود بخود تو لوگ تیار نہیں ہوں گے نا. امام کی رہبری یعنی وہ جو نبوت و رسالت کا جو پورا نظام ہے، اس نظام کے تحت اب یہ لوگ، علماء، افراد، اولیاء، اب یہ ساری کی ساری چیزیں اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں زیادہ. امام یقیناً اس کو گائیڈ کریں گے، امام یقیناً وہاں پر ہماری رہبری کریں گے، لیکن ہم جو ہیں امام کو اس کے اصل منصب سے کھینچ کر اس پر بٹھا دیں، یہ نہیں پاسبل ہے. صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ امام ہوتا کون ہے، امامت ہے کیا، خدا نے یہ عہدہ رکھا کس کام کے لیے؟ اس سے پہلے میں ابھی آپ کی بات ایک حد تک مکمل ہو گئی نا کہ کیوں جو ہے نا وہ امام جو ہے نا اس وقت موجود نہیں ہے. نہیں، لیکن یا میں اس اللہ کو تعالیٰ پورا جو ہے کر دوں کہ امام کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا، یہ بہت اہم. اب ہم اپنے بالکل کرنچ پوائنٹ پہ آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب بہت کیئرفل رہنا ہے آپ لوگوں کو، اور ادھر ادھر اپنی سوچوں کو بھی ہٹا دیجئے، اس پر غور کیجئے خالی. ٹھیک. یہاں پر یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اور یہاں سے بات حضرت ابراہیم کی ہی ہو رہی ہے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کہ ہم نے ان کو آگ سے نجات دی. لوط، پھر یہ دونوں وہاں سے نکل کے گئے عراق سے فلسطین کی طرف،
اس زمین میں جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی، اور پھر ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، یعقوب دیے بطور نافلہ یعنی اضافی انعام، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کے سب کو ہم نے صالحین قرار دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو کہ کیا مطلب؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور جو ذریت ابراہیم، یعنی اس آیت سے کیا پروو ہو رہا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي والی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ مقبول ہے، کیونکہ خدا اولاد ابراہیم، ذریت ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد ان کی صالحیت کو بتانے کے بعد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو قرار دیا، اب یہاں خالی ابراہیم نہیں ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو قرار دیا ائمہ۔ تو اب یہ جو امامت ہے جس میں اب ذریت ابراہیم بھی شامل ہے، یہ امامت اور انی جاعلک للناس امامہ والی امامت ایک ہی چیز ہے یا دو الگ چیزیں ہیں؟ ایک ہی چیز لگتی ہے، ایک ہی چیز ہے نا، اور یہاں پر سیکوینس بھی آپ کو وہی مل رہا ہے، ابراہیم اینڈ ڈاؤن ورڈز ذریت میں، ٹھیک ہے۔ اور جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہاں بھی جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور پچھلی آیت جو ہم نے سورہ قصص کی دیکھی تھی جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، تو دونوں قسم کے علماء کس نے جعل کیے ہیں، کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے۔ اللہ نے مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے وہ سینس بنتا ہے بے امامہم، امام انسانوں کا اپنا ہوتا ہے، یہ امام کے اختیار کرنے کی ذمہ داری انسان کی خود ہے، خدا کی طرف سے ائمۃ یہدون بامرنا بھی ہیں، اور خدا کی طرف سے ہی ائمۃ یدعون الی النار بھی ہیں، تمہیں جو پسند آئے چلے جاؤ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ایک بہت خاص بات ہے نا، جو بہت خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اچھا اس کو زیادہ تر مفسرین جو ہے نا اس کو سرسری لے کے نکل جاتے ہیں، ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو قرار دیا ائمہ جو ہدایت کرتے ہیں بامرنا، ہمارے امر کی بنا پر یا ہمارے امر کی معیت میں، ہمارا امر صحیح ہے، یہ ہے اصل میں کی ورڈ یہ ہے بے امرنا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ائمہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی بس اتباع کرو، اطاعت کرو پیغام کی، بلکہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ مہدی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، اور کیسے ہدایت کرتے ہیں وہ ہمارے امر کی بنا پر یا ہمارے امر کے ساتھ وہ ہدایت کرتے ہیں، یہ ائمہ کی پہچان ہے، یہ کار امامت ہے۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ کار امامت کیا ہے بتائیں؟ ہدایت اور اللہ کے امر کی طرف، امر کے بنا پر یا امر کے ساتھ ہدایت کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں مزید یہ گرہ کھولنا ہے کہ ہدایت بالامر کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کم از کم امام کی ذمہ داری سمجھ میں آ گئی کہ یعنی یہ امام جو ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ اس ہستی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، جنرل تبلیغ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس کے مسائل بتانا، فلاں کرنا، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو کریں گی بھی، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ کار امامت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں۔ مسائل شریعت بتانا اور یہ سب کرنا، یہ ائمہ کی ذمہ داری جو خدائی ہے وہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں، یہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا اگلے آیت جو ہے وہ اور کیا بتا رہی ہے؟ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر وحی کی، ان کی طرف وحی کی، کس بات کی وحی کی؟ دیکھیں اس جملے کو نا علامہ طباطبائی نے بہت توجہ کے ساتھ اس پر بات کی ہے، وحی کس بات کی گئی؟
نبی پر وحی کس بات کی جاتی ہے؟ کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم فعل خیرات انجام دو. یہی ہے نا، نبی یہی بات کہتا ہے نا، نیکی جی کرو، برائی چھوڑو. امام پر کس بات کی وحی ہو رہی ہے؟ کہ ڈائریکٹ لوگ فعل فعل خیرات خیرات انجام دیں نہیں، بلکہ فعل خیرات خیرات کی وحی کی، ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور اس بات کی وحی نہیں ہو رہی کہ لوگوں سے جا کے کہو کہ اقیم الصلاۃ. اس بات کی وحی ہو رہی ہے کہ اقام الصلاۃ کیا ہوتا ہے اور ایتاء زکوٰۃ کیا ہوتا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جن کو ہم نے ائمہ بنایا ہے، یہ اپنی بندگی میں ہمارے لیے ہمیشہ سے موجود ہیں اور مستقل ہیں. ان کی بندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی خامی، کوئی خرابی نہیں ہے. کانو یعنی کنٹینیوٹی ہے، استمرار ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کس بات میں کنٹینیوٹی ہے؟ بندگی میں. تو یہ جو کمال ہے جو امامت، تو یہ بالکل الگ نہیں ہے نبوت اور رسالت سے. بات فیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت بڑا جمپ ہے. بالکل. بہت فرق نہیں ہے. اور جی اس بات پر کہ خدا نبی اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کہو کہ نیکی انجام دو، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. امام کو بتا رہا ہے کہ فعل خیرات کیا ہوتا ہے، اقام صلاۃ کیا ہوتا ہے، ایتاء زکوٰۃ کیا ہوتا ہے. تو امام کی اصل ذمہ داری پھر کس پر ہے؟ ظاہر پر ہے، باطن پر ہے؟ باطن، بالکل اب یہاں باطن سے پر آپ ہے. رفتہ رفتہ پہنچتے جائیں گے. تو یہ امام کی حقیقی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی حقیقی ذمہ داری یہ نہیں ہے جو کام اس کو مجبوراً کرنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے اگر نہیں کرے گا، اگر نبی اور رسول کے پیغام کو لوگ مٹا رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے امام پھر اس کے حفاظت کے لیے تو آگے آئیں گے، اس کو مٹنے لٹنے کے لیے تو نہیں چھوڑ دیں گے. لیکن یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جس کے لیے وہ مأمور من اللہ ہے. آپ میں آپ کو اور کئی جگہوں سے میں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام میں ایک جملہ خاص طور سے پڑھتے ہیں. مجھے کوئی جو روزانہ کی زیارتیں ہیں، میں کسی مخصوص زیارت کی بات نہیں کر رہا، روزانہ کی زیارتوں میں مثال کے طور پر زیارت امام زمان علیہ السلام، ایک خاص جملہ ہے. آپ کو ایک خاص جملہ ہٹ کرتا ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ توحید کا بیان کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں، یہ تو آپ پھر وہی گڑبڑ سائڈ پہ لے گئے. اچھا ایک خاص جملہ، کیونکہ بیان میں اس سے منع نہیں کر رہا کہ وہ بیان نہیں کریں گے، وہ حفاظت نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امام کی اصل ذمہ داری نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب لوگوں نے امام کی امامت کی ناقدری کی ہے تو امام ہم سے غائب ہوئے ہیں، ہم سے غیبت میں گئے. جی بتائیے کون سا جملہ آپ کو اسٹرائک کرتا ہے خاص؟ اور یہ تقریباً ہر زیارت میں یہ جملہ مختلف، تھوڑے سے مختلف لفظوں کے ساتھ آ رہا ہے. بتائیں بھائی جلدی سے. سر اللہ کی راہ میں جو کوششیں ان کی طرف سے کی جاتی نہیں ہیں، اس کا ذکر دیکھیں اس کو دیکھیے گا. میں جمعے کے دن جو زیارت امام زمان علیہ السلام پڑھی جاتی ہے، میں اس میں سے آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں آخری جملے. انا یا مولا یا فیہ ضیفک و جارک، میں اے مولا اس دن میں ضیف آپ کا مہمان ہوں، و جارک اور آپ کا پڑوسی ہوں. ٹھیک.
وَأَنْتَ یا مولاي کریم من اولاد الکرام، اور آپ اے میرے مولا کریم ہیں اور با کرامت انسانوں کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمَأْمُورٌ بِالضِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ، اور مأمور ہیں ضیافت اور اجارت پر۔ یہ خاص معمور جملہ ہے نہیں ہٹ کرتا آپ کو؟ معمور ہے ضیافت پر، ہیں؟ جی، یعنی جو آپ کی طرف مہمان بن کر آئے، جو آپ کے پڑوس میں آنا چاہے، آپ کی مأموریت ہے کہ اس کو اپنے دسترخوان پہ لے جائیں اور اس کو اپنے قریب جگہ دیں۔ مأموریت ہے، یہ بہت خاص جملہ نہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک، تو اب جب ہے تو یہ کون سا دسترخوان ہے امام کے پاس جس کی ضیافت کا میں طلبگار بنتا ہوں ہر زیارت میں؟ اور یہ زیارت جامعہ میں بھی ایسے جملے ہیں، باقی زیارتوں میں بھی ایسے جملے ہیں۔ کس کی کیا ضیافت ہے جس کی میں تلاش میں ہوں امام کے پاس؟ میں کس چیز کے لیے امام کا پڑوس میں جانا چاہتا ہوں، ان کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ بتائیں۔ تاکہ امام کے پاس جو ہدایت امری ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ امامت ہے، اس کی ذمہ داری، اصل امامت یہ ہے۔ خدا نے امام کو کس لیے مقرر کیا تھا؟ یعنی اس کو اور میں جوڑ دوں نبی، نبوت اور رسالت سے، کہ جس نے نبی کے پیغام کو قبول کیا اس کے لیے اگلے مرحلے پر کیا آ گیا؟ تحفہ، پوری زندگی۔ اب اپنی پوری زندگی کو اس سانچے میں ڈال لو جو پربرکت ہے، جس میں پھر مطلب تمہارے لیے بے تحاشا فائدے ہیں اگر تم اس شریعت کو فالو کرو گے، اگر تم اس شریعت کی راہ پہ چلو۔ ٹھیک، اب جو شریعت کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرتا ہے، یعنی اس کے ظاہری اور اخلاقی دونوں پہلوؤں کو کور کر لیتا ہے شریعت کے، تو اب وہ ایک نئے تحفے کا حقدار ہو جاتا ہے وہ مومن۔ اور وہ نیا تحفہ کیا ہے کہ اب اس سے خالی یہ نہ کہا جائے کہ صلاۃ قائم کرو، بلکہ اسے صلاۃ کی حقیقت تک پہنچایا جائے کہ اقام صلاۃ کیا ہوتی ہے۔ اس کو اب یہ نہ ہدایت دی جائے کہ زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ اسے ایتاء زکوٰۃ کی حقیقت تک لے جائے۔ یہ ذمہ داری، آخری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آخری ذمہ داری امام کس کی ہے؟ امام کی۔ امام ٹھیک، کی تو اب آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کی کلاس میں سب سے کم لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے دو مرحلے ہی نہیں پار کر پاتے۔ تو صحیح۔ امام یہ ہیں، یہ امام ہے، یعنی اس لیے وہ چیدہ افراد کے بعد کمیل اور محسم اور دو چار، اور ہر امام کی زندگی میں دو تین ایسے لوگ بس کہ جو واقعاً امام کی ضیافت کے اہل بن پائے، یعنی جنہیں امام علیہ السلام اس دسترخوان پر بٹھا سکے کہ جو امامت کا دسترخوان ہے، جس کی ضیافت ہم مانگ رہے ہیں۔ لیکن خالی ضیافت مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی اہلیت بھی تو پیدا کرنی پڑے گی نا۔ تو کچھ سمجھ میں آیا امام کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے امام؟ امام کی ذمہ داری نبی نہیں ہے، نبی والی نہیں ہے، رسول، اگرچہ کہ وہ کام کرے گا اگر ضرورت پڑے گی تو۔ ہادی ہوتا ہے امام، امام ہدایت، ہادی ہے، لیکن کس کا ہادی ہے؟ امر الہی۔ امر الہی باطن حقیقت ہے، امر الہی ملکوت ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے پڑھی تھی نا، جی آخری آیت۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء
تو یہ جو کلمہ کن ہے یہ امر الہی ہے، یہ ملکوت ہے، یہ امر خدا ہے. ٹھیک، تو ائمہ کی ہدایت کیا ہے؟ یعنی ائمہ کی ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ تم عالم خلق میں جتنا تمہیں سیکھنے کے لیے یہ پورا نظام رکھا گیا تھا تم وہاں سے کوالیفائی کر گئے. اب میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، میں تمہیں اب ملک سے ملکوت میں لے کے چلتا ہوں. یہ امام صحیح. آپ اس امام کو خلیفہ بنا کے بٹھا دیں، بلکہ خلیفہ کے طور پہ بھی قبول نہ کریں. صحیح. آپ اس امام کو خالی بیسک لیول کے مسائل تک محدود کر دیں، یہ امام کی قدردانی ہو رہی ہے. سر ایک سوال ہے، ہم، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ امرنا جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، یعنی کہ کلمہ کن. اچھا، بی بی کی دعا ہے نا اخلاق کی، اس کے لیے پڑھتے ہیں جو اللہم انی اسألک کلمات اخلاص، ایسے ہی ہے کچھ اس میں اور پڑھتی ہیں. تو وہ کلمہ میں کن کے لیے بھی دعا کر رہی ہیں، وہ والا کلمہ اصل حقیقت کو کہتے ہیں. یعنی اگر واقعاً جو کلمات خدا کی بات ہے وہ اصل حقیقت کو کہا جاتا ہے کلمہ. یعنی اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ نے اگر زبان پر کچھ الفاظ جاری کیے نا، تو ان الفاظ کے پیچھے پہلے یہ الفاظ آپ کے دماغ میں بنتے ہیں، ان دماغ میں آنے والے الفاظ کے پیچھے آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے پیچھے آپ کے نفس ڈیپ ڈاؤن ایک ارادہ ہوتا ہے. وہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے یہ پورا سسٹم پروسیس شروع ہوتا ہے، وہ پہلا پروسیس، پہلی سٹیج کلمہ ہے. اچھا، اس میں آپ نے بتایا کہ نبوت کے 3 آؤٹ پٹ ہوتے لوگوں کے درمیان، مومن، مشرک، منافق. اچھا ایک آیت اور دیکھ لیجئے. جی میں بالکل اب آپ لوگوں کی بات سنتا ہوں. ایک آیت اور دیکھ لیجئے کہ ائمہ کے بارے میں جو دوسری آیت ہے وہ یہاں پر ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، کہ جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ٹھیک ہے، یعنی بالکل وہی ورڈ یہاں بھی ہے کہ ائمہ جو خدا نے ائمہ مقرر کیے ان کا کام کیا ہے؟ ہدایت ہمارے با امر کی امر کی ہدایت. ہدایت با امر الہی. امر الہی. ٹھیک ہے، ائمہ کا کام وہ نہیں ہے، وہ ظاہری تبلیغ نہیں ہے. اور امر جو ہے وہ خلق سے جدا ہے، امر الہی خلق سے جدا ہے. جو خلق ہے وہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور جو امر الہی ہے وہ ملکوت ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو امام کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ جو نبوت کے رسالت کی شرائط کو جو مومن پورا کر دے، اپنے ایمان، اخلاق، ظاہر باطن کی تہذیب اصلاح کر لے، اس راہ پر آ جائے جو نبی نے بتائی ازراہ شریعت، اس کو اب وہاں سے پک کر کے، اور یعنی اب اس کی اب آپ دیکھیں، اب آپ اس تناظر میں کربلا کو دیکھیں. نظر آتی ہے آپ کو یہ بات یا نہیں نظر آتی؟ صحیح بات. امام صحیح بات حسین ہے. نے جا کے وہاں لوگوں سے یہ کہا تھا نماز پڑھو، روزے رکھو، مسائل شریعت بتائے تھے لوگوں کو. کیا کیا تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ کہاں تک پہنچا کہ شب عاشور جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا تھا. بے شک. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے امامت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ امام کی انتہا سے زیادہ ناقدری ہے، خلافت، یہ وہ ساری بحث حد سے زیادہ. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لوگ امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت کہتے ہیں کس کو.
آپ دیکھیں ائمہ نے کیا کیا، وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام سے قریب ہوئے ان کو کیا چیز نصیب ہوئی ہے. یعنی آپ کو شاید، مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات پتہ ہے یا نہیں، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہوگی نا کہ جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں یا روحانیت کے سلسلے ہیں وہ امام علی علیہ السلام پہ کنورج ہوتے ہیں مسلمانوں میں، مطلب ایسا چاہے ہی شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں. تمام ٹھیک سے. ہے، اور اس میں وہ کون سی ہستی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں؟ جناب کمیل. اچھا. ٹھیک، تو یعنی آپ خود یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کو جب کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو امام کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کیونکہ انہیں تو اپنی، ابھی جو میں نے کہا مأمورن، آپ وہ تو ان کی تو ماموریت ہے، ان کی تو ذمہ داری ہے، انہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب چاہے ساری دنیا نالائق ہو جائے، بہرحال وہی کام کریں گے. اور جب جو نالائقی اور ناقدری اس حد تک پہنچ جائے جس حد تک پہنچ چکی تھی، تو خدا کہے گا بھیا آپ آ جائیے. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ والے جو کام ہیں نبوت و رسالت والے کام، وہ تو بتا دیا گیا نا کہ العلماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، یا علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بھائی آپ نبوت اور رسالت والا کام تو علماء کر لیں گے، لیکن یہ امام کا کام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بہت عجیب لگ رہی ہو، لیکن یا جہاں پر میں غلط آپ کو لگ رہا ہوں آپ اس کو بھی بتائیں. اور ایک آخری دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے آخری دلیل؟ کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ جو امامت ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. امامت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام. السلام. نہیں، ہمارے اس میں غدیر سے شروع ہوئی ہے نا، غدیر سے. ہمارے سامنے غدیر سے شروع ہوئی. وہ آپ کی بات درست ہے، وہ بالکل غلط بات نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے امامت کہاں سے شروع ہوئی؟ غدیر سے. غدیر کی خاص بات کیا ہے؟ اس دن تکمیل دین، کہ نعمت رسول اللہ نے عالم. فرمایا کہ آج ایمان کو کامل کر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اب آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ جب دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، تو پھر امامت کی کیا ضرورت کس بات کے لیے آ رہی ہے؟ یعنی جہاں سے دین کامل ہوتا ہے امامت وہاں سے شروع ہوتی ہے. نہیں اس میں میسج تو کچھ اور لگ. نہیں ایک منٹ، اس میں میسج یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ جب آپ نے امامت کو، حضرت علی کو آپ نے انٹروڈیوس کروا دیا، اب جو ہے نا دین کام ہوا، اب دین کامل ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. چلیں آپ اس کو یوں بھی لے لیں، آپ اس کو یوں بھی لے لیں، لیکن اس امامت کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ اس کو یوں لے لیں، چلیں میں اس بارے میں وہ نہیں کرتا، لیکن حقیقتاً امامت جو ہے وہ کہاں سے آگے چل رہی ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا. یعنی دین مکمل کیسے ہو گیا؟ اس کے اپنے رسالت والے، شریعت والے اسپیکٹ میں مکمل ہو گیا. تو اگر میں آپ والے نظریے کو لوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ عالم خلق سے امر میں جا کر مکمل ہوتا ہے تب وہ اس کے لیے امامت لازمی شرط ہے. صحیح ہے. ورنہ اگر دین شریعت سے مکمل ہوتا ہے تو وہ پھر مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ امام کے نام سے شریعت میں تو کوئی چیز ایڈ نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. جو بھی احکامات دین ہے امام کے نام سے، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا نا. ہاں لیکن شریعت میں تو ہم جانتے ہیں کہ شریعت سے تو مکمل نہیں ہوتا ہے، شریعت تو وہی بات ہے نا. تو اگر میں آپ کی بھی بات لوں تو امام کس طریقے سے دین کامل کر رہے ہیں؟
اگر وہ شریعت جو ہے یعنی کہ جتنا کچھ شریعت کی زبان میں آ گیا اگر وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو نعمتیں خدا کو دینا تھیں وہ دے دی ہیں، تو پھر امام کس طریقے سے اس کو مکمل کر رہے ہیں؟ پھر یہ سوال آئے گا نا. تو وہاں پر وہی بات آئے گی کہ امام کے ذریعے، امام کی جو موجودگی ہے وہ اس دین کو شریعت کے مکمل ہونے کے باوجود ایک نئی جہت عطا کر رہی ہے، اور وہ نئی جہت کیا ہے؟ خلق کو امر سے جوڑ دینا. خلق کو امر سے جوڑ دینا. امر الہی سے. امر جو ہے وہ ملکوت ہے کہ یہ پرواز ملکوت کیسے ممکن ہوگی؟ تم نے یہاں تو کر لیا جو چیزیں کرنا تھی، اب اس کے بعد اس درجے پہ کیسے جاؤ گے؟ اس کے لیے امام کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. بہرحال اب آپ لوگ سمجھ گئے کہ اب اس میں آپ لوگ اپنے اشکالات، سوالات، ٹائم ہمارا کافی ہو گیا، پہنچے کہیں تک ہم یہ نہیں؟ جی بالکل. اب وہ بیسک جو 2 سوال ہے اس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جی 1 منٹ میں پہلے ذرا پوچھ لوں کہ صحیح بات. جی جتنے بھی حضرات پارٹیسپینٹس ہیں، ہم کہیں پہنچے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا امام کی ذمہ داری، امام کی مأموریت؟ ہاں یہ تو سمجھ آ گئی کہ قرآن سے کہ امام کا اسٹیٹس کیا ہے اور سارا چیزیں سمجھ تو آ گئی. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا جو پرسپشن، جو ہمارا بلیو بلٹ ان ہے، اس سے یہ کافی حد تک مطلب ڈفرینٹ ہے. ہمارا کیا بلیف بلٹ ان ہے یہ بتائیے. ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے ڈیفینیٹلی امام نے آ کے نہ تمام وہ جو بات ہے نا کہ عالم خلق سے عالم ملکوت کی طرف لے کے جانا، یہ امام کا اصل مین ہے. باقی تو وہ کریں گے، مجبوری ہوگی تو کریں گے، کیونکہ اگر ان کے پاس لوگ نہیں ہوں گے. اور امام زمان علیہ السلام آ کے بھی یہی کام نہیں کریں گے؟ نہیں، بالکل کریں گے. آپ اس کو بھی دیکھیں، آپ ہاں، جو دیکھیں کہ علائم میں ظہور کے بعد جو تبدیلیاں آئیں گی وہ اسی ڈائریکشن میں نہیں آئیں گی، اسی کے طریقے آئیں گی. صحیح ہے. وہ اب سینس بنتا جا رہا ہے اس کا بھی کہ جو امام کے آنے کا مقصد ہے، جو امام کے وہاں پہ وہ ہے. ہاں بالکل سینس تو بن رہا ہے بالکل. یعنی اصل بات سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نقطہ ایکسپلین ہو جاتا ہے، آپ کو الگ الگ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. اور جب تک آپ صحیح مقام پہ نہیں ہوتے نا، ہر جگہ پر آپ کے لیے ایک ٹھوکر ہوتی ہے، ہر جگہ پر ایک نیا سوال ابھر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ نقطہ، یہ تعریف جو میں نے بیان کی، اگر یہ درست ہے تو انشاءاللہ آپ جتنی چیزوں کو بھی اس پر پرکھ کے دیکھیں گے نا ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کو ہر جگہ یہ بات صحیح نظر آئے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو کربلا کی مثال دی، جیسے میں نے ابھی آپ کو ظہور امام علیہ السلام کی مثال دی، کہ ہر جگہ آپ دیکھیں یہی کام ہو رہا ہے، یہی چیز ہو رہی ہے.